السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم حضرات، آج انشاءاللہ ہم ڈاکٹر اسرار کے ایک چھوٹے سی کلپ پر مشتمل محمد بن قاسم اور مسلمانوں کے ہندوستان اور پاکستان یعنی بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کے تبلیغی مشن یا اسلام کی یلغار سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ پیش کریں گے اور بتائیں گے آپ کو ہم کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے اس ویڈیو میں اتنا بڑا تضاد ہے، اور حیرت یہ ہے کہ یہ ویڈیوز جو ہیں پورے دنیا میں ایشو ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اکابر علماء اور ہمارے ماہر مورخین اور ناقدین کی آنکھوں سے گزرتے ہیں، لیکن اس کی پکڑ کوئی نہیں کرتا۔ کم سے کم صریح جو دروغ بافیاں اور دروغ گوئیاں اور جو خطائیں جو ہوتی ہیں، کم سے کم اس کی وضاحت تو ہونا چاہیے۔ یوں تو ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں بھلے ہی جماعت اسلامی سے الگ ہو گئے ہوں اور مولانا مودودی کی مخالفت کی ہو، لیکن ان کی فکر کا محوری جو نقطہ ہے وہ اقامت دین ہی ہے، اسلامی اسٹیٹ کا قیام، اسلامی نظام کا نفاذ، اور ساری دنیا میں اسلام کے قیام اور استحکام کی باتیں، یہی ان کی گفتگو کا محور اور مرکز رہتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کچھ احباب نے مجھ کو واٹس ایپ میں کچھ میسج بھیجا یا ویڈیو کا کلپ بھیجا، اس میں موصوف نے یہی فرمایا کہ ایک مسلمان اللہ کی عبادات میں چاہے نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کا کتنا بھی اہتمام کر لے، کتنی تلاوت کلام پاک کر لے، کتنا بھی ذکر اذکار کر لے، کتنا بھی تقوی اختیار کر لے، لیکن اگر وہ اللہ کے دین کی اقامت نہیں کرتا، اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے جہد و سعی نہیں کرتا، تو اس کی تمام عبادات بے معنی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ گمراہ کن نظریہ پیش کر کے موصوف نے قوم کو یہ تصور دینے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور اللہ کے رسول نے صحیح احادیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ پہلا کلمہ توحید، اور دوسرا ہے نماز، پھر روزہ و حج و زکوٰۃ۔ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، اور یہی اللہ کے رسول کے تبلیغی مشن کا محور تھا، مرکز تھا، اور یہی مخ العبادہ ہے یا مخ الحیات ہے، حیات کا نچوڑ ہے۔ لیکن موصوف فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کتنا بھی نمازیں پڑھے، روزہ و حج و زکوٰۃ کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کرے، تلاوت کرے، لیکن اگر وہ اللہ کے نظام کو، نظام سے مراد ہے ان کا سیاسی نظام، جو جماعت اسلامی اور ڈاکٹر اسرار صاحب کا مرکزی نقطہ ہے، محوری خیال ہے، تو کہتے ہیں کہ جو آدمی کوشش نہیں کرتا ہے اقامت دین کی تو سب بیکار ہے، جبکہ یہ بدترین گمراہی ہے
اللہ نے پورے قرآن عظیم میں اور اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو اس کا حکم نہیں دیا ہے کہ ان کو کسی علاقے میں دین کی اقامت کرنی ہے، اللہ کی شریعت کا نفاذ کرنا ہے اور دوسرے ملکوں کا تختہ پلٹنا ہے اور اقامت دین کے نام پر ہم کو دنیا میں دہشت گردی کرنا ہے۔ یہ بالکل نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسولوں اور نبیوں نے اللہ کے حکم سے توحید کا کلمہ بلند کیا، آواز توحید کو بلند کیا اور دنیا سے شرک اور کفر اور طغیان و تمرد و سرکشی کا خاتمہ کیا اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ یہی ہر نبی نے کیا ہے۔ اگر اسلامی نظام کے نام پر، اقامت دین کے نام پر اسلامی حکومت کا قیام جو ہے اللہ کو مقصود ہوتا تو انبیاء حضرت آدم سے لے کر کے اللہ کے رسول تک اتنے انبیاء گزرے ہیں، 1,24,000 کا تو عام طور سے شہرہ ہے، لیکن کتنے نبیوں نے اللہ کے دین کی اقامت کی ہے، کتنے نبیوں نے اسلامی اسٹیٹ کا قیام کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، بس 2-3 نام ملتے ہیں، اور طالوت علیہ السلام۔ تو ان لوگوں نے جو ہے اللہ کی زمین پر اللہ نے ان کو حکومت دی، اللہ نے ان کو ملک دیا، اللہ نے چاہا تو دے دیا، اللہ تعالیٰ نے، وہ جس کو چاہتا ہے حکومت دے دیا کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر یہ اللہ کا مقصود تھا دین کی اقامت کے نام پر اسلامی اسٹیٹ کا قیام کرنا اور یہی دین کا نچوڑ ہونا اور یہی دین کا خلاصہ ہونا، اگر اللہ کا مقصود یہ ہوتا تو کئی 100 انبیاء اکرام جو ہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں اقامت دین کے نام پر، اسلامی اسٹیٹ کے نام پر کتنی حکومتیں قائم کر چکے ہوتے، لیکن ہمیں تاریخ انبیاء میں کہیں نہیں ملتا ہے۔ تمام انبیاء جو ہیں دعوت لے کر کے آئے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور طاغوت سے اور شیطان سے پرہیز کیا جائے۔ بس یہ پیغام تھا، ہر نبی یہی پیغام لے کر کے آیا، اور توحید کے قیام کی کاوشیں تمام انبیاء نے کی اور دنیا سے شرک کا خاتمہ کرنے کی کاوشیں کی، جہد مسلسل کیا۔ یہی دین کا خلاصہ ہے۔ جب اللہ کے سرکش بندوں کے سامنے، مشرکین و کفار کے سامنے دعوت توحید بلند کی جائے گی، پیش کی جائے گی، اور آواز توحید کا زمزمہ گونجے گا، اور جب اسلام پھیلے گا اور شرک اور بدعت اور کفر کا خاتمہ ہوگا اور لوگ اللہ کے دین میں نبیوں کے ذریعے داخل ہوں گے، تو خود بخود اللہ کے دین کی اقامت اور دین کے قیام و استحکام کی راہیں ہموار ہوں گی۔ لیکن اللہ نے نبیوں پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی تھی کہ ان کو ہر قیمت پر دین کی اقامت کے نام پر، اسلامی اسٹیٹ کے نام پر جو ہے یہی کام کرنا ہے۔ کم سے کم آج کی دنیا میں تو یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ اگر آپ اس مقصود کو لے کر اٹھیں گے، اسلامی اسٹیٹ کے نام پر اگر آپ یہ پیغام لے کے اٹھیں گے، تو دنیا میں کسی ملک میں بھی آپ کی اقامت نہیں ہو پائے گی، آپ کی جماعت کی اقامت نہیں ہو پائے گی، آپ کام نہیں کر پائیں گے، کیونکہ لوگ جان چکے ہوں گے کہ یہ لوگ جہاں جاتے ہیں مسلمان، ان کا مقصود ہوتا ہے کہ وقت کی حکومتوں کا تختہ پلٹنا، ان کی مملکت کا خاتمہ کرنا اور اسلامی اسٹیٹ کا نفاذ کرنا۔ لہذا وہ حکومتیں چوکنی ہو جائیں گی، مستعد اور بے باک اور مستعد اور چوکنی ہو جائیں گی، اور مسلمانوں کو سلاخوں کے پیچھے قید و بند کی صعوبتوں سے ہمکنار ہونا پڑے گا اور کام رک جائے گا، اور مسلمانوں کو خاک و خون کے سمندر سے گزرنا پڑے گا۔ دنیا میں جس مقام پر مسلمان ہوں گے وہاں پر کشت خون کا بازار گرم ہوگا، جیل خانوں کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں گی، اور تمام دنیا کے لوگ جو ہیں اسلام کی مخالفت کریں گے۔ اس لیے
اسلامی اسٹیٹ کا قیام اور اسلامی حکومت کا قیام یہ اسلام کا مقصود نہیں. ہاں یہ خود بخود جو ہے دعوت توحید کا ثمرہ بن جاتا ہے. جب ایک نبی یا اللہ کے رسول کی امت کے داعیان جو ہیں جب اللہ کے دین کی اقامت کے لیے یا اللہ کی توحید کی اقامت کے لیے جب کاوشیں کریں گے، جد و جہد کریں گے، تو خود بخود انشاءاللہ لوگ جوق در جوق اسلام قبول کریں گے اور دنیا میں کثیر التعداد مسلمان موحدین پیدا ہو جائیں گے اور پھر خود بخود اسلام کا غلغلہ بلند ہوگا، اسلام کی اقامت کی راہیں ہموار ہو جائیں گی اور پھر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انقلاب انشاءاللہ آ جائے گا. لیکن مسلمانوں کو اللہ نے اقامت دین کے نام پر اسلامی اسٹیٹ کا مکلف نہیں کیا ہے، ورنہ تمام انبیاء جو ہیں یہ کام کرتے. لیکن کسی بھی نبی کی زندگی میں اسلامی اسٹیٹ کا قیام جو ہے ہم کو دکھتا نہیں ہے. البتہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اللہ نے حکم دے دیا تھا، ان کو اللہ نے ملک دے دیا تھا، ان کو اللہ نے ملوکیت دے دی تھی، اللہ نے ان کو بادشاہت دے دی تھی. کہتے ہیں کہ اسلام میں ملوکیت نہیں ہے اور قرآن عظیم میں اللہ نے ان نبیوں کے لیے ملک اور بادشاہت اور ملوکیت کا لفظ استعمال کیا ہے اچھے سینس کے لیے. لیکن یہ ملوکیت جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بدنام کرنے کے لیے اور بنو امیہ کی حکومت کو ملوکیت ثابت کرنے کے لیے مولانا ابوالعلا مودودی اور ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں یہ کاوشیں کرتے ہیں اور ملوکیت کو بدنام کرتے ہیں کہ یہ بنو امیہ کے لوگ جو ہیں ملوکیت کو لانے والے ہیں، بادشاہت کو لانے والے ہیں اور خلافت راشدہ کا کام تمام کرنے والے ہیں. تو میں ایک بار پھر سے یاد دلاؤں آپ کو کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا کہا تھا کہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اور تقوی و پرہیزگاری اور تلاوت کلام پاک اور یہ تقدس پاکیزگی یہ سب بیکار ہیں. ایک آدمی نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے نظام کا قیام نہیں کرتا ہے یا کاوش نہیں کرتا ہے یا جد و جہد نہیں کرتا ہے، اس کی نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اور اس کی عبادات سب رائے گا، سب بیکار بے معنی ہے. یہ کلمہ کفر ہے، یہ بدترین کلمہ ہے جس کا مکلف اللہ نے مسلمانوں کو ہرگز نہیں کیا ہے. اس سے کیا معلوم پڑتا ہے کہ اسلام کا نظام عبادت جو ہے یہ مقصود نہیں ہے، جبکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے مطابق اللہ نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ کا مقصود جو ہے عبادات ہیں. یہ ہمارا مقصود اصلی ہے. لیکن مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار اور تحریکی اور اخوانی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و عبادات اور ذکر و اذکار اور تقوی پرہیزگاری یہ اسلامی نظام کے قیام کے لیے استعمال ہونے والے آلات ہیں، یہ اسباب و ذرائع ہیں. مولانا مودودی نے اپنی کتابوں کے اندر میں اور ڈاکٹر اسرار نے اپنے مضامین میں اور اپنی تقریر میں وضاحت سے کہا ہے کہ یہ مقصود نہیں ہے، یعنی عبادات مقصود نہیں ہیں. اللہ اکبر. عقیدہ توحید کی ضد ہے یہ نظریہ. اسلام میں یہ نظام عبادات جو ہے یہ مقصود اصلی ہے، یہ اسباب نہیں ہیں، یہ ذرائع یا وسائل نہیں ہیں. لیکن مودودی فکر جو ہے اور تحریکی اور اخوانی فکر یہی دعوت پیش کرتی ہے کہ نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ یہ ڈرلنگ ہیں، یہ ڈسپلین اور نظم و ضبط کو قائم کرنے کے لیے ذرائع اور وسائل ہیں. مقصود ہے اسلامی اسٹیٹ اور اسلامی حکومت. تو ہم اس کا شدت سے انکار کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور مقام پر بھی ایک اور ویڈیو میں انہوں نے نور محمدی کے تعلق سے بالکل بریلوی نظریہ پیش کیا تھا. یہ تقریباً 30 یا 35 سال پہلے کی بات ہے اور ہم سب بیٹھے تھے اور بالکل اللہ کے رسول کے نور ہونے کے تصور کو اور اللہ کے رسول کی بشریت کے بارے میں جو
بریلوی مطمح نظر ہے، جو بریلوی فکر و نظر ہے، بالکل وہی نظریہ جو ہے ڈاکٹر اسرار کے 25-30 سال پہلے کا ایک ویڈیو جو ہے وہ ہم نے سنا تھا، اس میں بھی موصوف نے جو ہے یہی بات دہرائی تھی۔ اور علم غیب رسول کے بارے میں بھی خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دیوبندی یا ایک بریلوی عالم سے جب بحث ہوئی تو جب اس نے اپنا نظریہ پیش کیا نبی کے علم غیب کے بارے میں، تو ڈاکٹر اسرار بولتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر یہ علم غیب رسول ہے تو ہم میں اور آپ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایسا علم غیب تو رسول کو دیا گیا تھا۔ بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہاں کام کرنے والے منظور شیخ صاحب جو غالباً ابھی دنیا میں نہیں رہے، ان سے میں نے شکایت کی تھی، میں پہنچ گیا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اگر ہندوستان آنے والے ہوں تو مجھے بتائیے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی 6 مہینے پہلے یا 6 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے، اگر وہ ہوتے تو میں شکایت کرنے والا تھا کہ علم غیب کے بارے میں، رسول اللہ کے علم غیب کے بارے میں یا نبیوں کے علم غیب کے بارے میں جو نظریہ بریلوی علماء کا ہے وہی نظریہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نظریہ تصوف کا ایک مشہور کفرانی اور کفریہ عقیدہ ہے فلسفہ وحدت الوجود و وحدت الشعود فی کل موجود، یعنی کائنات میں گوشے گوشے میں اللہ کی ذات پیوست ہے، کنکر کنکر میں، ذرے ذرے میں اللہ کی حقیقت جو ہے پیوست ہے، اور کائنات کے مشرق و غرب میں، ظاہر و باطن میں، مشرق و مغرب میں، جنوب و شمال میں، انسان کے اندر، انسان کے باہر بس اللہ کا جلوہ ہے، اللہ کا نور ہے، یعنی وحدت الوجود کا عقیدہ جو ابن عربی جو بہت ہی مشہور جو بانی ہوا ہے اس فلسفے کا، ابن عربی جن کو ہمارے ائمہ و علماء نے کافر گردانا ہے، اسی نظریہ وحدت الوجود و وحدت الشعود فی کل موجود کے نظریے کی بنا پر انہیں کافر قرار دیا ہے، انہیں زندیق کہا گیا تھا اس زمانے میں، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں اسی بدعی نظریے کے حامل ہیں، نبی کی بشریت کے بارے میں، نبی کی علم غیب کے بارے میں، اور یہاں پر فلسفہ وحدت الوجود کے بارے میں۔ تو جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے ہیں، میں ایک بات کہتا ہوں کہ لوگ جو ہے ڈاکٹری کا پیشہ چھوڑ کر کے ہیں اس میدان میں چلے آتے، ٹھیک ہے آپ آئیے تو کم سے کم مطالعہ کر کے آئیے، یا علماء کے مناہج اور ان کے مسالک اور ان کے مطمح نظر اور قرآن و سنت کی جو ہے تعلیمات جو ہے بنیادی، ان سے واقفیت کے بعد میں آپ بولیے، لیکن ڈاکٹری کے پیشہ چھوڑنے کے بعد جو ہے اپنے طور پر اسلام کے مبلغ بن جاتے ہیں اور بڑی بڑی خطائیں کرتے ہیں، اور ان خطاؤں سے لاکھوں مسلمان جو ہیں شرک اور بدعت اور گمراہی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے ایک مرزا محمد علی انجینئر ہیں جن کا کام تھا ہتھوڑا چھینی لے کر اور پیچ کس لے کر کام کرنا تھا، لیکن ہتھوڑا اور پیچ کس اور چھینی کو چھوڑ کر کے اسلام کی بیخکنی کرنے آ گئے۔ اسی ہتھوڑے کا استعمال، اسی چھینی کا استعمال، اسی پیچ کس کا استعمال، اسی اسکرو ڈرائیور کا استعمال جو ہے اسلام کی مشینری کو برباد کرنے کے لیے، اسے کھول کے برباد کرنے پر تل گئے ہیں۔ تو جب کوئی اپنی گلی چھوڑ کے آتا ہے، اپنا دائرہ علم و عمل چھوڑ کر کے آتا ہے کسی دوسری گلی میں، تو ایسی غلطیاں ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ آج ہم یہ باتیں تمہیدی تھیں، آج ہم جو ہیں ڈاکٹر اسرار کا ایک ویڈیو پیش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں موصوف نے اسلامی تاریخ کا تیا پاچا کر دیا ہے، تاریخ اسلام کو ملیاں میٹ کر دیا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وائرل ہوا اور بڑے بڑے علماء و ائمہ نے سنا، لیکن میری معلومات یہ ہے کہ اب تک کسی نے تردید نہیں کی ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں پورا کا پورا ویڈیو غلط ہے، بنو امیہ کو بدنام کرنے کے لیے اور خلافت کے مد مقابل ملوکیت کو بدنام کرنے کے لیے، چونکہ یہ نظریہ جو ہے قائم کیا تھا موصوف نے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان سے خطائیں کروائیں، اور ایسی خطائیں کروائیں کہ جس کے خطا ہونے میں کسی کو کوئی شک نہ ہوگا، کیونکہ وہ تاریخی اور ہسٹوریکل حقائق ہیں۔ وہ موصوف نے ویڈیو کا آغاز یوں کیا:
اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا. کہ اسلام کے اصل جو اعلیٰ ترین ادوار تھے ثلاثہ، جس کو حضور نے کہا ہے خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اسی لیے ہمارے ہاں اصطلاح آتی ہے قرون مشہود لہا بالخیر، وہ تین ادوار جن کے لیے حضور نے خیر ہونے کی گواہی دی ہے. خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اب ظاہر بات ہے کہ اسلام کے بہترین دور تو یہ تھے. ان ادوار سے بر عظیم پاک و ہند کو کوئی حصہ نہیں ملا. اس کی سعادت، اس کی برکات سے یہ بر عظیم پاک و ہند محروم رہا. اس کے بعد جبکہ وہاں زوال کا آغاز شروع ہو چکا، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ہے اسلام کا عروج و زوال اور ایک ہے مسلمانوں کا عروج و زوال، یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں. مسلمانوں کا عروج جو ہے وہ تو پھر خلافت راشدہ کے بعد بھی جاری رہا، اس کے بعد سلطنت بنو امیہ، سلطنت بنو عباس، اور اس کے بعد سلطنت ہسپانیہ، اور نہ معلوم کہاں سے کہاں مسلمان پہنچے. لیکن اسلام کا زوال جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کتاب میں، اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل میں، کہ وہ تو خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد زوال کا آغاز ہو گیا. اس حوالے سے گویا کہ جو اسلام کا اصل دور عروج ہے، اس سے، اس کی برکات سے، اس کی سعادتوں سے بر عظیم پاک و ہند کو کوئی حصہ نہیں ملا. چنانچہ سرزمین ہند پر باب الاسلام سندھ کے راستے، سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہاں سے اسلام داخل ہوا. اسلام کا یہ ورود اول بھی کسی مثبت تبلیغی جذبے یا احساس فرض کا مرہون منت نہ تھا، بلکہ ایک وقتی اور فوری اشتعال کا نتیجہ تھا. چونکہ یہاں ڈاکوؤں نے مسلمانوں کے قافلے پر، بحری قافلہ جو تھا، تجارتی قافلہ گزر رہا تھا، اس پر جو حملہ کیا اور لوٹ مار کی اور بعض خواتین کو جو ہے قید کر لیا، تو یہاں سے جب ایک آواز پہنچی ہے فریاد کی وہ بنو امیہ کے دربار میں، تو وہاں سے ایک مہم بھیجی گئی ہے انتقام کے لیے یا صدا دینے کے لیے. تو اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ایک تو وہ دور تھا جبکہ خلافت راشدہ کے دوران، جبکہ حضرت ابو بکر اور عمر کے دوران رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت کے دوران جب فوجیں نکلتی تھیں تو وہاں مثبت جذبہ تھا اسلام کی تبلیغ اور اسلام کو قائم کرنے اور نافذ کرنے کا. اس وقت وہ مثبت جذبہ نہیں تھا، بلکہ ایک انتقامی جذبہ یا کسی کو سزا دینے کا جذبہ تھا کہ جس کے ذریعے سے یہاں اسلام آیا ہے. تو یہ دوسری حقیقت ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے. جب تک کہ یہ اصل حقائق سامنے نہ ہو تو وہ پورا پس منظر جو ہے ہمارا وہ آپ کے سامنے کھل کر نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسلام کی کرنیں موجودہ پاکستان کے بھی صرف نصف جنوبی کو منور کر کے رہ گئیں، اور اس مد میں بھی جزر کے آثار فوراً ہی شروع ہو گئے، اور بر صغیر پاک و ہند، بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کی یہ آمد اولین نہایت محدود بھی رہی اور حد درجے عارضی بھی. جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، دور ملوکیت شروع ہو چکا ہے، اور ملوکیت کو اپنے مفادات کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں. جیسے ضیاء الحق صاحب کو اپنا اقتدار ہر شے سے عزیز تر تھا. اسلام جتنا ہو جائے اس کے ساتھ ہو جائے، اچھا ہے، بہت اچھا، لیکن پرائرٹی نمبر 1 اپنی حکومت. اسی طرح دور ملوکیت کا یہ خاصہ ہے کہ انہیں تو اپنا اقتدار وہ جو ہے پرائرٹی نمبر 1 پر رکھنا ہوتا ہے، باقی ہر شے پرائرٹی نمبر 2 پر جائے گی. انہیں جب یہ محسوس ہوا کہ اتنا زبردست 17 سالہ نوجوان آیا یہاں، اتنی بڑی فتح اس نے حاصل کی، اتنا نیک اور صالح نوجوان تھا، ہندوؤں نے اسے دیوتا بنا لیا، اس کے مجسمے بنا کر رکھ دیے. وہ تو یعنی راجستھان کے قلب تک پہنچ گیا تھا، اور ملتان سے آگے تک یہ سارا جو علاقہ ہے جو ملتان کے تابع کہلاتا ہے، سرائے کی علاقہ، پورا کا پورا عالم اسلام میں آ چکا تھا. اتنی زبردست شخصیت جو ہے تو اندیشہ ہو سکتا تھا کہ وہ بنو امیہ کے اقتدار کے لیے خطرہ بن جائے، کیونکہ وہ اموی تو نہیں تھا، وہ ثقفی تھا. اس کا تعلق طائف سے تھا، طائف کے قبیلہ بنو ثقیف سے، کہ ایک ایسا شخص جو ہے لہذا اس کو بلا کر اور شہید کر دیا. یہی حشر کیا گیا تھا تقریباً، کیونکہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے عجیب تاریخ ہے یہ 712 عیسوی. 712 عیسوی میں سندھ کے راستے اسلام بر عظیم پاک و ہند میں داخل ہوا. 712 عیسوی ہی میں اسپین کے راستے اسلام یورپ میں داخل ہوا. ایگزیکٹلی دی سیم ایئر. موسیٰ ابن نصیر وہ جنرل تھے، اور ان کے تحت
تھا طارق ابن زیاد جس نے اپنی کشتیاں جلائی ہیں اسپانیہ کے ساحل پر اترنے کے بعد. نو کوسچن آف اینی ریٹرن. طارق جبر کنارہ اندلس سفینہ سو، کشتیاں جلا دو تاکہ کسی کو یہ خیال ہی نہ ہو کہ واپس جانے کا بھی امکان ہے. اور کہاں تک پہنچ گیا تھا اسلام کا ریلا؟ فرانس کے ہارٹ تک. پائرنیز ماؤنٹین بہت ہی یعنی سمجھیے کہ بہت سخت قسم کے پہاڑ ہیں کہ جو آئیبیرین پیننسولا کو علیحدہ کرتے ہیں فرانس سے. ان کو کراس کر کے تقریباً موجودہ فرانس کا نصف جو ہے وہ مسلمانوں نے فتح کر لیا. بدقسمتی سے 732 میں پھر انہیں شکست ہوئی ہے اور وہاں سے واپسی ہوئی ہے. لیکن اس واپسی کا اصل نقطہ آغاز کیا تھا کہ موسیٰ ابن نصیر کو بھی واپس بلا کر اور ان کو بھی سخت اذیتیں دی گئیں، اگرچہ چونکہ وہ بوڑھے تھے لہذا انہیں قتل نہیں کیا گیا. محمد ابن قاسم کو قتل کر دیا گیا. یہ ہے ہماری تاریخ کا ایک بڑا تاریخ باب. ورنہ جس تیزی سے وہاں ریلا جا رہا تھا اور جس تیزی سے ادھر ریلا جا رہا تھا تو یہ خلافت اسلامیہ جو ہے اسی وقت جو ہے اگر یہ ملوکیت وہاں نہ شروع ہو گئی ہوتی قلب اسلام میں، ظاہر بات ہے قوت کا سرچشمہ تو وہی تھا. وہاں جب قلب ماہیت ہو گئی، نیچر ہی بدل گئی، خلافت کی بجائے ملوکیت کا آغاز ہو گیا تو سارا زور شور جذبہ ختم ہوا. اس کے بعد جو کچھ نتیجہ ہے پھر وہ آپ کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی تمام زمانوں میں یعنی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر وہ زمانہ ہے جو اس کے بعد ہے، پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد ہے. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ خیر القرون جو ہے جس کو اللہ کے رسول نے، جس کو کہا جاتا ہے مشہود لہا بالخیر، یعنی ایسا زمانہ جس کی خیر کے بارے میں، جس کی برکت کے بارے میں اللہ کے رسول نے گواہی دی ہو. یہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہندوستان میں، بر صغیر ہند و پاک میں، یعنی ہندوستان کی سرزمین میں اور پاکستان کی سرزمین جو ہے خیر القرون کی ان برکتوں سے محروم رہی، بالکل محروم رہی. یعنی خیر القرون جو ہے یعنی سب سے اچھا زمانہ جو ہے، اس کی نعمتوں، اس کی برکتوں سے، یعنی اسلام کی شکل میں، اللہ کے رسول کے دین کی شکل میں جو زمانہ جو ہے خیر القرون، تو حضرات آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی تابعین اور تبع تابعین کا دور جو ہے تقریباً 227 سال پر محیط ہے. لیکن ابھی حال ہی میں ایک عالم کا میں نے ویڈیو سنا تھا، انہوں نے کہا کہ ایک اور بار اللہ کے رسول نے کہا کہ ثم الذین یلونہم، یعنی پھر اس کے بعد وہ لوگ جو تبع تابعین کے بعد آنے والے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اگر اس کو شامل کر لیا جائے تو 300 ایئرس ہوتے ہیں. 300 سال کا دور جو ہے یہ خیر القرون ہے، سب سے اچھا زمانہ. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ خیر القرون کی برکتوں سے اسلام کے نام پر ہندوستان اور پاکستان کو کچھ نہیں ملا، زیرو ہے معاملہ. جبکہ حضرات حیرت ہوتی ہے کہ جو زمانہ خیر القرون یعنی تمام زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ یہ 300 سال پر محیط ہے، جبکہ 15 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت عثمان بن ابو العاص، ان کے بھائی حضرت حکم بن ابی العاص اور ان کے سگے بھائی حضرت مغیرہ بن ابی العاص، یہ 3 بھائی ہیں جو قبیلہ بنو ثقیف سے تھے اور طائف سے متعلق تھے. ان تینوں بھائیوں نے مل کر 15 ہجری میں عہد فاروقی میں ہندوستان پر یلغار کی تھی. یہ تینوں بھائی مل کر کے آئے تھے متحد ہو کر، اور انہوں نے ہندوستان کے مغربی ساحل بھروچ سے لے کر کے تھانہ تک اور غالباً اتر کنڑ، دکشن کنڑ، راجا پور کے علاقوں تک جو ہے، جہاں تک تھانہ جو ہے مشہور تھا. مورخین فرماتے ہیں کہ تھانہ سے مراد یا تو تھانہ شہر ہے جو کلیان کے پاس واقع ہے، سمندر کے ساحل ایک کھاڑی سے نکلی ہوئی، سمندر سے ایک کھاڑی اندر آئی ہے،
اور وہاں پر جو ہے تھانہ واقع ہے کھاڑی کے ساحل پر، یا پھر تھانہ سے مراد ہے پوری اسٹیٹ کوکن کا وہ علاقہ جو بھروچ سے لے کر کے راجہ پور کے علاقے تک جو ہے محیط ہے، یا مغربی ساحل کا ایک بڑا حصہ گوا سے کچھ پہلے کا علاقہ جو ہے جس کو کوکن کہا گیا ہے، اور اس کو بعض مورخین نے تھانہ کہا گیا ہے۔ تانا جو ہے تے الف اور نون ہے، تانا کہا گیا ہے جس کو ہم تھانہ کہتے ہیں۔ تو یا تو تھانہ جو ہے مورخین کا مقصود تھانہ شہر ہے، یا پھر بھروچ سے لے کر کے راجہ پور کا علاقہ جو ہے وہ پورا علاقہ جو ہے کوکن کا مغربی ساحل، اس کو تھانہ کہا گیا ہے۔ تو اس علاقے پر جو ہے آ کر کے ان تینوں بھائیوں نے ایک فوجی سروے کیا تھا۔ یہ لوگ آئے اپنی کشتیوں پر، اور انہوں نے ایک بھائی نے جو ہے بھروچ پر جو ہے بھاؤ نگر کے پاس جو ہے بھروچ کے پاس جو ہے سروے کیا اور کاوشیں کی، اور معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ہندوستان کا مغربی ساحل کیسا ہے، اس کی جغرافیائی حیت کیسی ہے، اور تبلیغ اسلام کے حالات وہاں کیسے ہیں۔ یعنی کسی ملک کی جغرافیائی حالت کو اس لیے معلوم کرنے آئے تھے۔ اور یہ لوگ آئے اور رکے نہیں یہاں پر، بلکہ آئے اندر داخل ہوئے، اور میں نے ایک تقریر میں جو ہندوستان میں کوکن ہند میں مسلمانوں کی تبلیغی سرگرمیاں، یہ ایک ویڈیو ہے وائرل ہوا تھا ماشاء اللہ، اس میں نے بیان کیا تھا کہ یا تو یہ نالا سبارہ کے پاس سمندر کے ساحل پر آئے تھے اور وہاں پر معائنہ کر کے لوٹ گئے تھے، یا پھر میرا روڈ سے اندر گھس کر کے جو کھاڑی آتی ہے تھانہ تک، اور تھانہ شہر جو ہے وہاں پر جو سمندر ہے جہاں پر تھانہ کے ریلوے کے 2 برج ہیں، اس علاقے میں جو ممبرا کے پاس میں ہے، یہاں تک یہ لوگ آئے تھے۔ ویسے بھیونڈی تک جو ہے ہی کاوشیں کچھ اشارے ملتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یا تو تھانہ کی کھاڑی میں، یا تھانہ کے ساحل پر، شہر تھانہ کے ساحل پر کسی مقام پر، یا نالا سپارہ کے کسی علاقے میں، یا اس کے بعد جو ہے کوکن کے کسی علاقے میں اور بھروچ کے علاقے میں مسلمان آئے تھے، اور یہ ان کی بسم اللہ تھی، انہوں نے فتح باب کیا تھا۔ تو مسلمانوں نے تو 15 ہجری ہی میں کام شروع کر دیا تھا، اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ خیر القرون میں، یعنی 300 ایئرس اگر مان لیا جائے، یا آپ مان لیجئے کہ 227 سال، تو 227 سال کا دور جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے خیر القرون، سب سے بہتر زمانہ۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 227 سال میں ہندوستان اور پاکستان کا مغربی ساحل جو ہے اسلام کی نعمت اور برکت اور خیر سے محروم رہا، جبکہ 15 ہجری میں عثمان بن نبی العاص، حکم بن نبی العاص اور حضرت مغیرہ بن نبی العاص، یہ تینوں بھائیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور حکومت میں جو ہے یہاں پر آئے تھے، سروے کیا تھا اور لوٹ گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے 65 ہجری کے اندر میں اسلامی اسٹیٹ جو تھی اس وقت جو ہے دور تھا حضرت مروان بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو حضرت مروان کے زمانے میں 65 ہجری کے اندر میں جو ہے معاویہ بن حارث اور محمد بن حارث کو روانہ کیا گیا تھا، اور یہ لوگ ہندوستان میں سندھ کے علاقے میں آئے تھے، اور وہاں پر اسلام کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی، یعنی تبلیغ دین کا کام کرنے کی کوشش کی، اور یہ لوگ وہیں رک گئے، دونوں سگے بھائی تھے، اور 65 ہجری سے 79 ہجری تک یہ اسی مقام پر مقیم رہے، اور وہاں کے مقامی بادشاہوں نے، جس میں راجہ داہر بھی شامل تھا، وہ وہاں پر موجود تھے۔ یعنی محمد بن قاسم کی آمد سے تقریباً 15-16 سال پہلے، یعنی 65 ہجری سے لے کر کے 81 تک جو ہے 14 سال کا وقفہ ہے۔ اس میں معاویہ بن حارث اور محمد بن حارث 2 بھائی تھے، جو حضرت مروان بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں یہاں پر آئے تھے، اور سندھ میں جو ہے مقیم تھے، اور وہاں پر دین کے قیام کی کاوشیں کر رہے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان 2 بھائیوں نے بغاوت کر دی تھی، اور جب عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا، جبکہ حجاج بن یوسف جو ہے
وہ عرب کنٹری کے مشرقی علاقوں کا جو ہے نائب تھا اور امیر تھا یا حاکم تھا، جس کے تحت جو ہے محمد بن قاسم نے 93 ہجری میں 93 ہجری میں جو ہے یلغار کی تھی۔ ایک لمبی داستان ہے جو انشاءاللہ ہم محمد بن قاسم کے نام سے الگ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے، انشاءاللہ وہاں تفصیل پیش کریں گے۔ آج ہمارا مقصود ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ دعویٰ کہ خیر القرون یعنی جو 227 سال لے لیجیے آپ یا 300 ایئرس لے لیجیے، کہتے ہیں کہ اس دور میں، اس لمبی مدت میں ہندوستان کو اور پاکستان کو، ہندوستان کے مغربی ساحل کو یا پاکستان کے مغربی ساحل کو کوئی نعمت نہیں ملی، یعنی اسلام نہیں ملا۔ جبکہ حضرات میں کہہ چکا ہوں کہ 65 ہجری میں جو ہے معاویہ بن حارث اور محمد بن حارث جو ہیں یہاں سندھ میں آ چکے تھے اور وہاں پر اسلامی تبلیغ کا کام انجام دے رہے تھے، اور وہاں کے بادشاہوں کو انہوں نے اپنے اثر میں لے لیا تھا اور وہ بادشاہ ان سے تعاون کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے محمد بن قاسم وہ کہتے ہیں، آگے ایک ویڈیو میں انشاءاللہ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے، کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور اسلام کی آمد جو ہے تبلیغ دین کے نقطۂ نظر سے نہیں ہوئی تھی، جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سچے تبلیغی جذبے کے تحت مسلمان نکلتے تھے تو برکت ہوتی تھی۔ جیسے روم پر اور ایران پر مسلمانوں نے تبلیغی مشن کے نام پر، جبکہ کون نہیں جانتا کہ وہ تبلیغی مشن نہیں تھا بلکہ روم پر حملہ تھا، ایران سے مقابلہ آرائی تھی، وہاں کہاں تبلیغی مشن کے طور پر نکلے تھے وہ لوگ۔ روم کی مملکت اور ایران کی مملکت یہ وبال بنی ہوئی تھی، ساری دنیا میں سپر پاور تھا اور مسلمانوں کو فوجی مہم اختیار کرنا پڑی، تب جا کر اسلام کا غلبہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ صدیقی دور میں اور عہد فاروقی میں اور عہد صدیقی میں مسلمان جو ہے تبلیغی تصور کے ساتھ جو ہے جاتے تھے تو برکت ہوتی تھی، لیکن سندھ کا جو حملہ تھا محمد بن قاسم نے جو کیا تھا، اس عبد الملک بن مروان کے زمانے میں حجاج بن یوسف کی نیابت میں اور محمد بن قاسم کی سپہ سالاری میں جو کوشش کی گئی تھی وہ ایک انتقام تھا، ایک سزا دینے والی بات تھی، اسی لیے اس میں برکت نہیں ہوئی۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ صاف صاف ویڈیو میں دیکھیے آپ کہ خیر القرون میں اس اولین دور میں ہندوستان اور پاکستان کو، یعنی ہندوستان کے مغربی ساحل کو، بر صغیر ہند و پاک کو اسلام کا کوئی حصہ نہیں ملا، جبکہ ہم بتا چکے ہیں کہ 65 ہجری سے لے کر کے 81 ہجری تک جو ہے دو بھائی موجود تھے، اور 693 ہجری میں 93 ہجری میں محمد بن قاسم نکلتے ہیں۔ کیوں نکلتے ہیں؟ ایک اور سراغ دیتا ہوں میں آپ کو۔ یہ کہتے ہیں کہ اولین دور میں، خیر القرون کے دور میں مسلمانوں کو کوئی نعمت نہیں ملی، مغربی ساحل کو، بر صغیر ہند و پاک کو۔ میں بتاتا ہوں آپ سے، محمد بن قاسم جو مہم لے کے نکلے تھے انتقام کی راجہ داہر کے خلاف، وہ کیوں تھی؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ آپ کو معلوم ہے، تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ ایک بات میں اور کہوں آپ سے کہ محمد بن قاسم کے پہلے 41 تابعین ہندوستان کی سرزمین پر آ چکے تھے، 41 تابعین ہندوستان کے مغربی ساحل پر، جو پاکستان سے لے کر کے لنکا تک ہے، سیلون تک ہے، جی ہاں، سندھ سے لے کر کے پورے مغربی ساحل کوکن سے لے کر کے لنکا تک، سیلون تک جو ہے 41 تابعین جو ہیں، یعنی صحابہ کے 41 شاگرد جو ہیں اسلام لے کر آ چکے تھے، اور محمد بن قاسم 42ویں امام تھے جو ہندوستان میں آئے تھے۔ یقیناً وہ راجہ داہر کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے یا ڈاکوؤں سے انتقام لینے کے لیے نکلے تھے، لیکن اس مقصد کے تحت بھی آئے تھے، تو کتنی خیر و برکت تھی ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ تو محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کے ماتحتی میں جو ہے کیوں روانہ کیا؟ دراصل لنکا کے سرندیپ میں جو ہے
مسلمان تاجر آئے تھے اور وہاں مقیم. دیکھا آپ نے لنکا میں اولین مسجد ہے ہندوستان کی, جی ہاں. تو وہاں لنکا میں مسلمان پہنچے تھے, چند مسلمان, اور وہاں پر وہ تاجر کی حیثیت سے گئے تھے اور وہ وہاں پر مقیم ہو گئے. ان کی اولاد پھلی پھولی, ان کی بزنس وہاں پر رنگ لائی اور پھلی پھولی. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. سوچیے آپ کہ کتنے پہلے وہ لوگ گئے ہوں گے. میں تو کہتا ہوں کہ 15 ہجری سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عثمان بن ابی العاص, حکم بن ابی العاص اور مغیرہ بن ابی العاص جو 3 بھائی تھے, ان کے 15 ہجری میں ہندوستان کے مغربی ساحل پر آنے سے پہلے وہ مسلمان جو ہیں کلمہ گو مسلمان لنکا میں پہنچ چکے تھے اور وہاں پر مقیم ہو گئے تھے. ان کی اولادیں ہوئیں اور وہ انتقال کر گئے, اور جب انتقال کر گئے تو یہ مسلمانوں کا سیاسی عروج تھا. تو لنکا کے بادشاہ نے یہ سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ ان کے بچوں کو ایک بڑے شپ میں بٹھا کر ان کا پورا ساز و سامان رکھ کر کے بحفاظت تمام جو ہے روانہ کر دیا جائے, ورنہ وہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں یا وہ سوچیں گے کہ ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. لہٰذا ان صحابہ کی اولاد کو ایک بڑے شپ میں محفوظ کر کے اور پورے ساز و سامان, پورا کیش, پورے زیورات اور پورا سامان جو ہے لاد کر کے اپنے شاہی ذمہ داروں کی ماتحتی میں جو ہے ایک لمبا شپ جو ہے روانہ کیا ہندوستان کے مغربی ساحل کے کنارے کنارے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میں نے گوا سے لے کر کے بمبئی تک کے سمندری ساحل کا بائک سے سفر کیا ہے, صرف ہندوستان کے مغربی ساحل کا حسن اور جمال دیکھنے کے لیے, اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ہندوستان کا مغربی ساحل کیسا ہے. تو کتنا حسین منظر ہے. تو مغربی ساحل کے بالکل کنارے کنارے جو ہے یہ کشتیاں جا رہی تھیں. جس وقت یہ پہنچی ہیں سندھ کے پاس میں, انہوں نے چاہا کہ وہ یمن کی طرف مڑ جائیں, جو علاقہ ہے وہاں مڑ جائیں. تو باد مخالف نے اور سمندری طوفان نے ان کی اور سمندری لہروں نے اس کشتی کو ہندوستان کے سندھ کے علاقے میں داخل کر دیا, جہاں آج کراچی ہے, جس کو پہلے دیبل کہا جاتا تھا. تو کراچی کے ساحل پر یہ کشتیاں جب پہنچ گئیں تو وہاں کے ڈکیتوں نے, قزاقوں نے, بحری قزاقوں نے کشتی کو گھیر لیا اور ان خواتین کو, ان بچوں کو, ان کے مردوں کو قیدی بنا لیا, پورا سامان لوٹ لیا. لنکا کے راجا نے عبد الملک بن مروان اور حجاج بن یوسف کو خوش کرنے کے لیے قیمتی قیمتی تحفے بھی روانہ کیے تھے. وہ تمام تحفے جو ہیں اور شاہی تحفے بھی اور مسلمانوں کا پورا سامان اور ان کی عورتوں کو, بچوں کو, جوانوں مردوں کو قید کر لیا ان ڈاکوؤں نے. اس میں سے ایک عورت نے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام سلمہ تھا, کچھ کہتے ہیں ناہید نام تھا, واللہ عالم. اس عورت نے بہت ہی زیادہ رنج و غم کے ساتھ کہا, یا حجاج, اے حجاج, کاش کہ تو ہماری مدد کرتا. یہ الفاظ جو ہیں کہتے ہیں کہ کوئی آدمی بچ کے نکل آیا تھا, اس کے ذریعے یا کسی ذریعے سے یہ خبر جو ہے حجاج کو معلوم پڑی, حجاج بن یوسف کو, کہ ایک خاتون نے جو ہے بڑی درد بھری آواز میں حجاج بن یوسف سے مدد طلب کی تھی کہ کاش کہ تم ہماری مدد کو آتے. حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کو اس بات سے آگاہ کیا, اور اس کے بعد جو ہے حجاج بن یوسف, لمبی تاریخ ہے, ہم بہت کچھ کٹ کر رہے ہیں, بعد میں الگ سے بولیں گے انشاءاللہ. پھر محمد بن قاسم جو ہیں کردستان میں کردوں سے لڑ رہے تھے اور یہ عمر تھی 16 سال کی. لوگ کہتے ہیں کہ کردستان میں جو ہے جب ہندوستان میں محمد بن قاسم آئے تو ان کی عمر تھی 16 سال. 16 سال نہیں تھی, تقریباً 26-27 سال کی عمر تھی. جی ہاں, کردوں کو جو ہے سبق سکھانے کے لیے کردستان میں, سجستان میں محمد بن قاسم جو ہے جہاد کر رہے تھے. تب ان کی عمر تھی 16 ایئرس تھی. اور اس کے 10 سال کے بعد جو ہے 93 ہجری میں جو ہے محمد بن قاسم دیبل یعنی کراچی کا سفر کرتے ہیں اور بڑی لمبی فوج لے کر کے.
راجہ داہر کے علی الرغم عبد الملک بن مروان یا حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو بتایا کہ دیکھو ہماری یہ کشتی کو جو ہے مسلمانوں کے کشتی کو جو ہے تمہارے قزاقوں نے قید کر لیا ہے، یرغمال کر لیا ہے، تم اس کو ان کو سزا دو ان کو اور ہمارے لوگوں کو واپس کرو۔ لیکن راجہ داہر نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا ہوں، نہ میں ان ڈکیتوں کو قید کر سکتا ہوں، نہ ان پر میرا حکم چلتا ہے، اور نہ میں یہ تم کو مال واپس دے سکتا ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو کردستان سے، جو کردوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے، وہیں سے حکم دیا کہ تم فوج لے کر جاؤ۔ 6000 فوج ملک شام کی تھی، اور ایک لمبی فوج کو لے کر کے، غالباً 10-15 ہزار کی فوج کو لے کر کے محمد بن قاسم اس کشتی کو حاصل کرنے کے لیے جو لنکا سے نکلی تھی، اور عبد الملک بن مروان اور حجاج بن یوسف کو کے تحفے لے کر کے آئی تھی، اور ان مسلمان خواتین اور مردوں کو، بچوں کو لے کر آئی تھی جو صحابہ کی اولاد تھے۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ ہندوستان کو اور پاکستان کو خیر القرون کے زمانے، خیر القرون میں، یعنی سب سے اچھے زمانے جو تھے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ، اس میں اسلام کے نام پر کچھ نہیں ملا۔ 15 ہجری سے پہلے لنکا میں مسلمان پائے جا رہے ہیں، ان کی کشتی جو ہے وجہ بنی ہندوستان میں مسلمانوں کے حملے کا۔ اور اس کے بعد میں 15 ہجری میں 3 نام میں نے پیش کیے عہد فاروقی میں، اور یہ ہے واقعہ 93 ہجری کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں کتنی کاوشیں کر رہے ہیں، کتنی جد و جہد کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے خیر القرون میں، یعنی صحابہ، ولید کا انتقال ہو گیا، اور تبع تابعین کے زمانے میں کوئی حصہ اسلام کا نہیں ملا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کیسے سرگرم عمل ہیں۔ محمد بن قاسم وہاں پر پہنچے، آگے ڈاکٹر صاحب خود فرماتے ہیں، ایک کتاب کا حوالہ دیا کہ فلاں فلاں کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا یہ حملہ جو تھا، سندھ پر جو حملہ تھا، یعنی دیبل پر، یعنی کراچی پر، یہ ایک انتقام تھا، یہ وہاں کے راجہ کو یا وہاں کے ڈکیتوں کو ایک سزا کے طور پر تھا، تبلیغی مشن نہیں تھا، جیسے کہ عہد فاروقی میں اور عہد صدیقی میں ہوا تھا۔ اسی لیے وہ برکت نہیں ملی اس لشکر کو، یہ اسلام گیا بھی اور جلدی وہاں سے اکھڑ بھی گیا۔ حضرات، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم سندھ میں مسلمانوں کا نظام کا قیام اور مسلمانوں کی حکومت، اور وہاں پر اہل حدیث کا قیام، اور درس حدیث اور درس قرآن کی محفلیں، اور وہاں پر لاکھوں مسلمانوں کا اسلام انشاءاللہ آپ کو ہم دکھائیں گے۔ آپ جی ہاں، 93 ہجری کے بعد میں مسلمانوں کی سندھ پر حکومت، اور وہاں پر مسلمانوں کی عظمت اور شان و شوکت، اور مسلمانوں کا عروج، اور وہاں پر اہل حدیث کا قافلہ، اس کا ورود، اور ایسی برکت آپ کو ہم دکھائیں گے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ مسلمانوں کو خیر القرون میں، یعنی صحابہ، تابعین و تبع تابعین کے زمانے میں اسلام کے نام پر کچھ نہیں ملا، زیرو ملا۔ وہ الگ سے ہم انشاءاللہ لیں گے۔ پھر ایک اور بات کہی جو مجھے پہلے بولنا چاہیے تھی۔ ہاں، ایک بات اور کہی انہوں نے کہ محمد بن قاسم جب وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے وہ تمام کام انجام دے دیا، یعنی وہ کشتی بھی حاصل کر لی۔ یقیناً ڈکیتوں سے وہ سامان چھین لیا ہوگا، وہ سامان لے کر کے آئے ہوں گے، وہ سب ہمارا عنوان نہیں ہے فی الحال۔ وہاں پہنچے اور وہاں پر ایک لڑائیاں ہوئیں، اور ملتان تک، مکران تک جو ہے پہنچ گئے، راجستھان تک پہنچ گئے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے پھر لوٹ کر کے آئے کراچی میں، دیبل کا، جس کو آج پہلے دیبل بولتے تھے، آج کراچی ہے، اور وہاں پر راجہ داہر سے جنگ ہوئی، اور یہ لشکر جو ہے فتح یاب ہوا، ظفر یاب ہوا، اسلامی نظام کا نفاذ ہوا۔ میرا مطلب وہ اسلامی نظام نہیں جو مودودی اور ڈاکٹر صاحب کا اسلام ہے، اسلامی اسٹیٹ نہیں۔ آپ گئے تھے وہاں پر، حملہ کیا تھا، اب حملہ کیا، جب جیت گئے تو اسلامی نظام تو قائم ہونا ہی ہونا تھا۔ لیکن ہماری بحث یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے کوشش نہیں کرنی ہے، کہ ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بس ہم لگ جائیں کہ ہمیں بس یہی کام کرنا ہے، یہ اگر نہیں ہوا تو اسلام کچھ نہیں کیا ہم نے۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر محمد بن قاسم کی پارسائی، تقدس اور پاکیزگی اور تقوی و عبادت اس حد تک تھی
کہ وہاں کے لوگوں نے محمد بن قاسم کے بت بنائے تھے اور مندروں میں رکھ کر کے پوجا کرتے تھے وہ لوگ. بتائیے آپ, یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, تاریخ میں ملتا ہے ایسا کچھ, لیکن ڈاکٹر اسرار بولتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے محمد بن قاسم کے بت بنائے اور ان کو مہا پرش بولتے تھے, اور اگر وہ وہاں پر کچھ سال یا کچھ مدت اور رک جاتے تو پورا ہندوستان مسلمان ہوتا. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یا ہندوستان کے لوگوں کو, یہ مغربی ساحل کے یعنی بر صغیر ہند و پاک کو خیر القرون میں صحابہ تابعین تبع تابعین میں کچھ نہیں ملا اسلام کے نام پر. اور یہاں پر کیا فرماتے ہیں, اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ ایک حملہ تھا, ایک انتقام تھا, ایک سزا تھی, ایک سیاسی مہم تھی, کوئی تبلیغی مشن نہیں تھا. ارے سیاسی مہم تھی, ایک حملہ تھا, انتقام تھا, سزا تھی, اور اس میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ خود بقول ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ اگر کچھ دن اور رک جاتے محمد بن قاسم تو پورا ہندوستان مسلمان ہو جاتا. پھر یہ کہنا کہ یہ تبلیغی مشن نہیں تھا, ارے تبلیغی مشن نہیں تھا تب یہ برکت تھی کہ خود آپ کہتے ہیں کہ پورا ہندوستان مسلمان ہو گیا ہوتا اگر رک گئے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد بن قاسم جو بنو ثقیف کے تھے, اور بنو امیہ کے لوگوں نے, حجاج بن یوسف طائف کا تھا, بنو ثقیف کا تھا, بنو امیہ کا نہیں تھا, لیکن عبد الملک بن مروان جو ہے بنو امیہ کے تھے. ان لوگوں نے مل کر, بنو امیہ کے لوگوں نے مل کر کے یہاں پر بھیجا تھا, اور ان کی اس حملے میں جو ایک سزا کے طور پر تھا, جو ایک حملہ تھا, جو ایک انتقام تھا, ایک فوجی مہم تھی, لیکن یہ برکت کہ خود ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر کچھ دن اور رک گئے ہوتے تو سارا ہندوستان مسلمان ہو گیا ہوتا. ایک عجیب تضاد ہے کہ خیر القرون میں مسلمانوں سے ہندوستان کو کچھ نہیں ملا, لیکن یہاں پر 15 ہجری میں جو ہے مسلمان آ رہے ہیں, فوجی سروے کر رہے ہیں. ادھر لنکا کے اندر میں جو ہے صحابہ پہنچ چکے تھے جن کی کشتی جو ہے یہاں آئی تھی, جو لوٹ لی گئی تھی, اور پھر محمد بن قاسم 93 ہجری میں جہاد کرتے ہیں, یہاں آتے ہیں اور مکران میں, ملتان میں, راجستھان میں اسلام قائم کرتے ہیں, راجہ داہر کو شکست دیتے ہیں. اتنا کام ہو رہا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ ہندوستان کو, بر صغیر ہند و پاک کو اسلام کے نام پر کچھ نہیں ملا. ایک اور بات کہی انہوں نے, ہاں یہ بات بڑی اہم مجھے یاد آئی. کہتے ہیں کہ اس کے بعد محمد بن قاسم یہاں پر اسلام کا کام انجام دے رہے تھے, تبلیغ دین کر رہے تھے, کہ اچانک وہاں پر اسلامی نظام بدلا اور ولید بن عبد الملک بن مروان کا انتقال ہو گیا. عبد الملک بن مروان نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد جو ہے ولید جو ہے خلیفہ ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے ان کا بھائی سلیمان بن عبد الملک ہوگا. سلیمان بن عبد الملک خلیفہ ہوگا, لیکن عبد الملک کا بیٹا جو ہے وہ خلیفہ نہیں بن پایا, بلکہ سلیمان جو ان کے بھائی تھے یہ خلافت پر مطمئن ہو گئے, اور سیاسی اختلاف تھا. لہذا جب سلیمان بن عبد الملک جو ہے خلیفہ ہوا تو حجاج بن یوسف اور ان کے ماتحت جو عملہ تھا, جو اسٹاف تھا, ان سب کو جو ہے بلا کر کے پنشمنٹ دیا گیا. اس میں کچھ مبالغہ بھی ہے کہ محمد بن قاسم کو جو بلوا لیا گیا, محمد بن قاسم کو بلوا لیا گیا اور اس کو گھوڑے کی زین سے باندھ کر کے گھسیٹا گیا, اس کو جان سے مار دیا گیا, یہ عذاب دیا گیا, وہ عذاب دیا گیا, ہڈیاں ٹوٹ گئیں, بہت ہی برا انجام بتایا گیا ہے. یہ تاریخ بیان کی جاتی ہے, جبکہ تاریخ جو ہے یہ تھی کہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد میں جب حکومت بدلی ہے بنو امیہ کی اور دوسرا خلیفہ آیا ہے, تو اس خلیفہ نے, جو موجودہ خلیفہ تھا, اس نے پہلے خلیفہ کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو معزول کر دیا. حجاج بن یوسف کو بھی معزول کر دیا گیا اور محمد بن قاسم کو بلا لیا گیا. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا بولتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ڈاکٹر اسرار بولتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے پورے مکران میں, ملتان میں, راجستھان میں اور کراچی میں, دیوبل میں جو ہے اسلام کا بڑا کام کر دیا تھا. وہاں پر اس کے بت بن گئے تھے, اس کی پوجا ہو رہی تھی. تو بنو امیہ کو یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ
ثقیف کا یہ نوجوان جو ہے اتنا مقبول ہو گیا ہے، اگر یہ یہاں پر لوٹ کر آئے گا تو ہماری مملکت جو ہے اسے ڈر ہے کہ وہ مغلوب ہو جائے گی اور یہ غالب آ جائے گا۔ اس لیے بنو امیہ نے محمد بن قاسم کو قتل کر دیا۔ لا حول ولا قوت، اتنا بدترین جھوٹ، اتنا بڑا دروغ بے فروغ، حیرت ہوتی ہے مجھ کو۔ بنو امیہ سے اتنی دشمنی، ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ بات کہاں سے کہہ دی کہ محمد بن قاسم کی شان و عظمت، ان کی پارسائی، ان کی کامیابی، سو ان کو ڈر تھا بنو امیہ کو کہ وہ آئے گا اگر یہاں پر تو بنو امیہ کا تختہ پلٹ دے گا اور بنو امیہ مغلوب ہو جائیں گے اور ثقیف کا یہ نوجوان جو ہے غالب آئے گا۔ کتنی دور کی کوڑی ہے، کتنا بدترین ظلم ہے، کتنا بدترین دروغ گوئی ہے، کتنی بڑی دروغ گوئی ہے یہ۔ تو یہ تاریخ بیان کی جا رہی ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب یہ تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ ایک اور بات کہی انہوں نے جو اگر میں بیان کر سکا انشاءاللہ، وقت آفتاب ڈوب رہا ہے اور ریکارڈنگ جو ہے متاثر شاید ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے کہ نہیں، تو کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں یہ دراصل خلافت راشدہ جو ہے، اسلام کی برکتیں جو ہیں خلافت راشدہ تک محدود تھیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو عروج تو ہوتا رہا، لیکن اسلام کی ہر برکات و حسنات، اسلام کی خیرات، اسلام کی خیر جو ہے یہ خلافت راشدہ تک منتہی ہو گئی، منتج ہو گئی یا محدود ہو گئی۔ یعنی اسلامی تعلیمات کی برکتیں جو ہیں خلافت راشدہ تک محدود ہو گئیں۔ ہاں مسلمان البتہ بنو امیہ، بنو عباس اور ہسپانیہ کی حکومت، عباسیہ حکومت، بنو امیہ کی حکومت اور اسپین کی حکومت، یہ حکومتیں بہت آگے بڑھیں اور لوگ بہت آگے بڑھے۔ وہ مسلمانوں کا عروج تھا۔ اسلام کا عروج ایک الگ بات ہے اور مسلمانوں کا عروج ایک الگ بات ہے۔ بتائیے آپ، مسلمانوں کو اسلام سے الگ کر رہے ہیں۔ جو شان و عظمت اور جو کامیابی و کامرانی مسلمانوں کو مل رہی تھی پورے ورلڈ کے اندر میں، روم کی مملکت وہاں پر روم سے نظریں ملا رہے تھے، ایران کا تختہ پلٹا جا رہا تھا، محمد بن قاسم سندھ پر حملہ کر رہے تھے، ہیں بنو امیہ جو ہے پورے ورلڈ میں اسلامی اسٹیٹ قائم کر رہے تھے۔ اتنا عظیم الشان کام کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد کا زمانہ ہے، پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ یا اللہ کے رسول کے امتی کون لوگ ہیں؟ صحابہ، تابعین، تبا تابعین، انہی کے ذریعے پورے ورلڈ میں اسلام پھیلا۔ لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں اسلام کی برکتوں کو، اسلام کی خیر کو خلافت راشدہ تک محدود کر رہے ہیں۔ اسلام اور ہے، اسلامی تعلیم، اسلامی نظام، اسلامی سسٹم جو ہے خلافت راشدہ پر منتہی ہو گیا، منتج ہو گیا، محدود ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا عروج رہا، یعنی مسلمانوں کا عروج، اسلامی جو حکومتیں قائم ہوئیں یہ اسلام کی نہیں، مسلمانوں، یعنی مسلمان اور ہیں، اسلام اور ہے۔ مسلمانوں اور اسلام میں یہ تفریق آپ نے کبھی سنی ہے حضرات؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں آج کے مسلمان اور ہیں اور اسلام اور ہے؟ نہیں، وہی مسلمان اسی اسلام کے ماننے والے ہیں اور اسی اسلام سے ہماری عزت ہے، ہمارا وقار ہے، ہم سرخرو ہیں ساری دنیا میں۔ اور مسلمان جو ہیں اللہ کہتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے لوگوں کے لیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے بس حضرت علی تک منتہی ہو گیا، اس کے بعد جو ہے یہ ذمہ داری ان کی نہیں رہی، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے ساری دنیا میں، ساری کائنات میں اسلام کے علمبردار ہے، اسلام کی مبلغ ہے، اسلام کو پھیلانے والی ہے۔ اور ان تین دوروں میں مسلمان جو ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان پر ذمہ داری تھی اسلام کو، لیکن یہ 30 سال تک جو ہے 30 سال 6 ماہ تک مقید کر رہے ہیں اسلام کی برکتوں کو۔ اس کے بعد بنو امیہ، بنو عباس اور ہسپانیہ کی جو مملکتیں ہیں، اسلامی اسٹیٹ، اسلامی نظام جو قائم ہوا ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہے، وہ مسلمانوں کی مملکتیں ہیں۔ اسلامی نظام جو ہے آپ سوچئے کتنی بڑی گمراہی ہے تاریخ کی۔ مسلمانوں کے دشمن اور غیر مسلمین، یہود و نصارہ اور مشرکین و کافرین
اور منافقین کیا کہیں گے کہ اسلام میں کوئی دم خم نہیں ہے، قرآن عظیم کی تعلیمات میں کوئی دم خم نہیں ہے. قرآن عظیم کی تعلیمات بس 30 سال کے لیے آئی تھیں. 30 سال کے بعد میں مسلمان تو آگے بڑھ گئے لیکن اسلام پسپا ہو کے رہ گیا، جبکہ یہ قیامت تک کے لیے تھا. یہ دین جو ہے اللہ نے قیامت تک کے لیے نازل کیا تھا، آخر تک جو ہے یہ اس کی رہنمائی مسلم ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہیں اسلام کی خیر کو خلافت راشدہ تک محدود کر دیا انہوں نے، اور کہا کہ اس کے بعد جو بنو امیہ، بنو عباس اور بنو حسپانیہ جو ہیں یہ اسلامی، یہ مسلمانوں کی مملکتیں تھیں، یہ مسلمانوں کا عروج تھا. یعنی مسلمانوں کی مملکتیں، یہ اسلام کا عروج نہیں تھا. اسلام بس 30 سال میں ختم ہو گیا. تو حضرات یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تاریخی گمراہیاں تھیں اور عجوبے تھے، حیرت انگیزیاں تھیں، بو قلمونیاں تھیں، بل ادبیاں تھیں. میں حیرت میں ہوں کہ یہ ویڈیو جب وائرل ہوا تو ہمارے علماء کی نظر کیوں نہیں پڑی. ان کا فرض تھا کہ اس کا نوٹس لیتے اور اس میں جو غلطیاں ہیں اس کی نشاندہی کرتے. خیر یہ توفیق اللہ نے ہم کو بخشی. تو حضرات میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسے غیر منہجی اور گمراہ لوگوں سے دور رہیے جن کا نظریہ جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں منفی ہے، جو اسلام کی خیر کو، اسلام کی برکتوں کو جو ہے 30 سال میں قید کرنے والے ہیں، جو صحابہ تابعین تبع تابعین کی برکتوں کو جو پورے ورلڈ میں اسلام پھیلایا، کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں نے پھیلایا، اور یہ الزام لگاتے ہیں تاریخ پر کہ مسلمانوں کو خیر القرون سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. یعنی وہ زمانہ جو سب سے اچھا زمانہ ہے، یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانہ، اس زمانے سے مسلمانوں کو ہندوستان کے مغربی ساحل کو کچھ نہیں ملا. ارے میں کہتا ہوں کہ وہ تو بہت پہلے مل چکا تھا. ارے پہلی صدی میں ہی 93 ہجری میں پورے سندھ میں اور کوکن کے ساحل پر ہمارے کوکنی مسلمان جو ہیں آ چکے تھے. ہندوستان کے مغربی ساحل پر یہ کوکنی مسلمان جو ہیں پہلے مسلمان تھے. بحمد ہی تعالیٰ سندھ کے مسلمان اور کوکن کے مسلمان اور راجہ پور اور مغربی ساحل لنکا تک کے مسلمان یہ توحید پرست تھے. جب صحابہ آئے تھے تو حنفیت، شافعیت، مالکیت اور حنبلیت اور یوں ہی تصوف کے سلاسل جو ہیں نقشبندیت، قادریت، چشتیت اور سہروردیت اور ماتریدیت اور اشعریت اور زیدیت اور شیعیت، یہ تمام ایتیں جو ہیں نہیں موجود تھیں. ہندوستان کے سندھ سے لے کر کے مغربی ساحل تک، لنکا تک جو ہے جو مسلمان تھے یہ غیر مقلد مسلمان تھے، تقلید نہیں کرتے تھے، یہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے مسلمان تھے. یہ جتنے بھی کوکنی ہیں، جو کوکن کے لوگ جو ہیں یہ شافی بعد میں بن گئے ہیں. اور شافی کیوں بنے؟ کیونکہ اہل حدیث سے کم سے کم ظاہری مسائل میں نمازوں میں کافی میل کھاتے ہیں. تو مغرب کے ساحل پر جو اسلام آیا اس میں شرک اور بدعت کی شمولیت نہیں تھی. ہندوستان کے کوکن کے ساحل کا کوکنی مسلمان اسلام جو تھا یہ بالکل شرک سے اور بدعت سے پاک تھا. بعد میں اضافہ ہوا اور گمراہیاں آئیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو لوگ آئے تھے تو میں کہتا ہوں کہ پورے کوکنی ساحل پر اور راجہ پور کے ساحل پر اور گوا کے ساحل پر، اتر کنڑ اور اس کے بعد لنکا تک اور یہاں پر سندھ میں پورا مغربی پٹا جو ہے یہاں پر پہلی صدی ہجری میں ہی اسلام غالب آ چکا تھا. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ خیر القرون میں مسلمانوں کو اسلام کے نام سے کوئی حصہ نہیں مل پایا. حضرات ہم تمام شاہدین سے و ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، شیئر کریں اور لائک کریں.